لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة صدق الله العظيم۔ پیاری بہنوں، عزیز طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی دولت اور نعمت میسر فرمائی ہے۔ اس نعمت کی قدردانی اور شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو فطری بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرتا ہے جیسا اس کے چاہنے والوں کو اچھا لگے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ ہم اس طرح بیٹھیں جس طرح بیٹھنا ہمارے محبوب کو اچھا لگتا ہے، ہم اس طرح بولیں جس طرح بولنا ہمارے محبوب کو پسند ہے، ہم ایسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کپڑے ہمارے محبوب کو، ہمارے دوست کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو جب ہم نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ نے یہ عظیم نعمت ہم کو دے دی، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ سے محبت کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہم خود کو ایسا بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پسند کر لے، اللہ تبارک و تعالی کو ہم اچھے لگنے لگے۔ اور اچھا کون لگتا ہے؟ جس چیز میں خرابی ہو، گندگی ہو، نقائص ہو، وہ کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ ہم اپنے کپڑوں میں، کھانے میں، مکان میں، ہر چیز میں اس چیز کو چاہتے اور پسند کرتے ہیں جو اچھی ہو، اور جو چیز اچھی نہیں ہوتی اس سے بچتے ہیں، اس کو اختیار نہیں کرتے، اچھی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی بھی اپنے بندوں سے اور بندیوں سے محبت کرنے میں اسی چیز کا لحاظ فرماتے ہیں کہ اچھوں سے محبت کرتے ہیں اور جو اچھے نہیں ہیں ان سے محبت نہیں فرماتے۔
یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی صاف فرما رکھی، واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھائی کرنے والوں کو، اچھے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ برائی کو، گندگی کو پسند نہیں کرتے۔ لا یحب الفساد، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ انہی مردوں سے، انہی عورتوں سے محبت کرتے ہیں، انہی کو اپنی جنت میں جگہ دیں گے، انہی سے راضی اور خوش ہوں گے، اور قیامت کے دن انہی کو اپنی زیارت اور ملاقات کا موقع عطا فرمائیں گے جو اچھے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اچھے بنیں۔ اب اچھے بننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اچھا کسے کہتے ہیں، اچھا کون ہوتا ہے، اچھا بننے کا طریقہ کیا ہے، وہ کون سے اعمال، وہ کون سی صفات اور خوبیاں ہیں کہ جن کو اپنانے کے بعد انسان اچھا بن جاتا ہے، بہتر بن جاتا ہے۔ اور ان خوبیوں کو اور صفات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ کوئی جان سکتا ہے، اور نہ آپ سے بہتر طریقے پر اس بات کو کوئی بیان کر سکتا ہے۔ جانتے بھی آپ ہی ہیں، اور صحیح اور مکمل بیان کرنا یہ بھی آپ ہی کا کمال ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ آپ نے اچھا بننے کے لیے کن خوبیوں، کن صفات اور کن کاموں کو ضروری قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سوال پر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورتوں اور بری عورتوں کی صفات بیان کی تھی کہ اچھی عورتیں یہ ہوتی ہیں اور بری عورتیں یہ ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے طے کرنے کے بعد اب اس کے علاوہ کسی اور بات کی گنجائش نہیں بچتی۔ تو بس میں آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری عورتوں کی پہچان بتائی ہے کہ اچھی عورتیں کون ہیں اور بری عورتیں کون ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، خیر نسائکم الودود الولود المواتیہ المواسیہ اذا اتقین اللہ۔ ترجمہ یہ ہے اس حدیث کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری عورتوں میں تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، ان سب عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں وہ ہیں جن میں محبت کی صفت ہو، فرما برداری کی صفت ہو، شوہر کی ہمدردی اور غمخواری کی صفت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت ہو۔ تقویٰ اور پرہیزگاری یہ اللہ کی محبت کی بنیاد ہے۔
اللہ فرماتے ہیں یحب المتقین کہ اللہ محبت فرماتے ہیں متقی لوگوں سے۔ اور اللہ نے تو یہ بھی فرما دیا کہ جنت جو ہم نے اصل میں بنا کے رکھی ہے وہ بنائی ہی ان لوگوں کے لیے ہے جن میں تقوی کی صفت موجود ہو۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی ہمیں فکر کرنی ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے، محدثین نے تقوی کی یہ تعریف فرمائی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کے لیے فرمایا ہے آدمی ان کاموں کو کرے، اچھی طرح کرے، ان کاموں میں سے کسی کام میں غفلت اور کوتاہی نہ کرے۔ مثلا اللہ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، تو آدمی نماز قائم کرے یعنی نماز کو پڑھے اور اسی طرح پڑھے جس طرح نماز پڑھنی چاہیے، ہمیشہ نماز پڑھے، کبھی نماز کو ترک نہ کرے، کبھی نماز کو نہ چھوڑے، تو یہ متقی ہے۔ اور نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، پڑھ لی غفلت کے ساتھ جیسے من میں آیا، کبے کی طرح ٹھونگے مار دی، ظاہر بات ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو متقی نہیں ہو سکتا۔ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا۔ اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دی تو متقی، زکوٰۃ میں کوتاہی برتی تو پھر متقیوں میں سے نام کٹ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں روزہ رکھو، رکھا تو متقیوں میں شمار ہوگا، روزہ نہیں رکھا تو پھر تقوی کی فہرست سے نام کٹ جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں سچ بولو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سچی اچھی پختہ بات کہا کرو۔ تو سچ بولا تو متقیوں میں نام آ گیا، اور سچ نہیں بولا، جھوٹ بولا تو متقیوں سے نام کٹ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تو نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو متقی لوگوں میں شمار ہوگا، اور اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ان چیزوں کو دیکھیں جن کو دیکھنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، تو ایسی صورت میں متقی لوگوں میں نام شامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کسی کی غیبت مت کرو۔ اب غیبت نہیں کی، بچ گیا اس سے تو متقی ہے، اور اگر غیبت کرتا ہے تو متقی لوگوں کی فہرست میں سے اس کا نام کاٹ دیا جائے گا، اس لیے کہ غیبت بہت بھیانک گناہ ہے۔ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت کا گناہ یہ زنا سے بھی زیادہ بھیانک اور خطرناک گناہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا صاحب الزنا یتوب وصاحب الغیبۃ لیس له توبہ، زناکار کی توبہ تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی بعض حالات میں توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اللہ نے فرمایا کسی کا حق نہ مان. تو اگر ہم کسی کا حق نہیں مانتے تو متقی ہیں، اور کسی کا حق مان لیا، وہ پڑوسی کا حق ہو، بیوی کا حق ہو، شوہر کا حق ہو، اولاد کا حق ہو، ماں باپ کا حق ہو، کسی کا بھی حق ہے، حق ہے، کسی کا حق بھی مار لیا تو متقی لوگوں میں نام نہیں لکھا جائے گا. سب کے حق ادا کرو گے تو انشاءاللہ متقی لوگوں میں نام لکھا جائے گا. تو اچھا ہونے کے لیے، اللہ کا محبوب بننے کے لیے میری بہنوں، سب سے پہلا کام ہے تقویٰ. کہ ہم میں سے ہر شخص، ہماری تمام بہنیں وہ پڑھ رہی ہیں یہاں پر، یا ان کی گھر والے متعلق جو بھی ہے، ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے. تو ہماری جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلا کام آپ کا اور ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کریں. اور تقوی کی تعریف یعنی جن کاموں کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ان کو کرو، اور جن کاموں کو کرنے سے منع کیا ان سے رک جاؤ. اسی کو قرآن پاک میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ. اللہ کے رسول جو کچھ بھی آپ کو دے اسے تو لے لو، مضبوطی سے تھام لو. وما نہاکم، اور جس چیز سے روک دے، منع کر دے، فانتہوا، اس سے رک جاؤ. تو اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی ماں بننے کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. اور دوسری صفت اچھی عورتوں کے لیے بیان فرمائی الودود، کہ وہ اپنے شوہر سے خوب محبت کرتی ہو، اپنی اولاد سے خوب محبت کرتی ہو، اپنی بہنوں سے محبت کرتی ہو، اپنے بھائیوں سے محبت کرتی ہو، اپنے والدین سے محبت کرتی ہو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتی ہو. تو اگر محبت کرتی ہے سب سے، جن سے بھی اللہ نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سب سے محبت کرتی ہے، تو پھر یہ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بہترین عورت ہے. ایک اور صفت بیان فرمائی المواتیہ. المواتیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار ہو، شوہر کے تابع ہو، شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت دی جاتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی سجدہ کر لیا جائے، تو بیوی کو یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کی محبت اور اطاعت کے لیے، اپنے شوہر کی تکریم اور عزت کے لیے اس کو سجدہ کیا کرے. لیکن چونکہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے یا کسی کے سامنے سر جھکانا یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. یہ جو پیشانی ہے، یہ جو سر ہے، یہ اللہ نے صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے. اسی کے سامنے جھکے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے.
تو عورت کو سجدہ کرنے کے لیے تو نہیں کہا گیا، لیکن ہر جائز بات ماننے کا اس کو مکلف بنایا گیا۔ بیوی کو اپنے شوہر کا کتنا ہم مزاج ہونا چاہیے، کتنی رعایت کرنی چاہیے، کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناؤں بخاری شریف کی، اس سے آپ اندازہ لگائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ چہیتی بیوی ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ میرے ذمے جو رمضان کے روزے رہتے تھے باقی، میں شعبان سے پہلے ان کی قضا نہیں کر پاتی تھی۔ رمضان گیا، شوال آ گیا، تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو عبادت چھوٹ گئی ہے کسی عذر کی وجہ سے اسے جلدی سے جلدی پورا کرو۔ لیکن فرماتی ہے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، پورے 10 مہینے گزر جانے کے باوجود میں ان روزوں کی قضا نہیں کر پاتی تھی۔ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا، جو رمضان سے پہلا مہینہ ہے، اس مہینے میں قضا کرتی تھی۔ ایسا کیوں کرتی تھی؟ اس لیے نہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ عبادت میں کوتاہی کرتی تھی، سستی کرتی تھی، یا ان کی نگاہ میں روزوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اللہ باللہ ایسا نہیں۔ کس لیے؟ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال رہتا تھا کہ اگر میں نے روزہ رکھ لیا اور اتفاق سے اسی دن اچانک پیغمبر علیہ السلام کی کوئی ضرورت مجھ سے وابستہ آپ کے ذہن میں آ گئی تو آپ کی طبیعت پر مشقت ہوگی، اس لیے آپ کی رعایت کے لیے، آپ کا دل خوش کرنے کے لیے میں روزہ جو رمضان کا چھوٹتا تھا میرا، میں شعبان تک اس کو رکھتی ہی نہیں تھی۔ ایسا نہیں کبھی پتہ نہیں کب حضور کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، کب آپ کو میری ضرورت محسوس ہونے لگے۔ اب شعبان آ گیا تو اب آگے چونکہ گنجائش نہیں بچی، تو اب میں شعبان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا کرتی تھی، جو میرے رمضان میں روزے چھوٹ جایا کرتے تھے طبعی عذر کی وجہ سے۔ تو میری بہنوں اندازہ لگا کہ اپنے شوہر کی طبیعت، اس کی ضرورت، ان کی خواہش، ان کی تمنا کا کس قدر احترام فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آپ بھی تو انہی کی بیٹیاں ہیں۔ جب آپ کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر نبی پاک علیہ السلام کی اتنی عزت، محبت اور ان کی ضرورتوں کا اتنا خیال رکھتی تھی، تو آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی تمام ایمان والی عورتوں کو نبی اپنے شوہروں کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ اچھی بیوی بننے کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ہے المواتیہ، کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اپنے شوہر کی ہم مزاج ہو، اپنے شوہر کے مزاج، اس کی ضرورتوں اور اس کے تقاضوں کا
بھرپور خیال رکھنے والی ہو تو وہ اچھی عورت کہلائے گی، اور جس کے اندر یہ خوبی اور یہ صفت نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق اس عورت کو اچھی عورت نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اور صفت بیان فرمائی، المواسیہ، اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی غمخوار ہو، اپنے شوہر کی ہمدرد ہو، اپنے شوہر کی تنگیوں، اپنے شوہر کی پریشانیوں، اپنے شوہر کی تکلیفوں اور مجبوریوں کا دھیان اور خیال رکھنے والی ہو تو اچھی عورت ہے۔ شوہر بیمار ہو گیا، تن من دھن سے اس کی صحت کے لیے دعا بھی کرے، خدمت بھی کرے، کوشش بھی کرے۔ کبھی انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کبھی انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ جب پیسہ ہے اور شوہر تمہارے اوپر نثار کر رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اور نہیں ہے کسی وقت تو صبر سے کام لو، شوہر کا ساتھ دو۔ ایسا نہیں کہ شوہر ذرا تنگی کا شکار ہوا اور آپ نے برقع اٹھایا پائے کے چلی گئی، آپ نے چرچے شروع کر دیے، یہ نہیں ملتا، وہ نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ یہ اچھی عورتوں کی پہچان نہیں ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 مہینے مسلسل گزر جاتے تھے، چولہا نہیں چلتا تھا، کچھ پکانے کو ہوتا ہی نہیں تھا، بس گھر پہ کچھ چھوارے پڑے ہوئے ہوتے، ان کو چبا لیا، اوپر سے پانی پی لیا۔ 2 مہینے اسی حال میں گزر جاتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، کبھی اپنے گھر والوں سے شکایت نہیں کی، کبھی پیغمبر علیہ السلام کو پریشان نہیں کیا۔ حل یہ ہے کہ ایک مرتبہ خود اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قرآن میں آیت ہے، قُلْ لِأَزْوَاجِكَ، اے نبی اپنی بیویوں سے یہ بات کہو، إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، اگر تمہیں دنیا کی سہولتیں، دنیا کی راحتیں، دنیا کی آسانیاں، دنیا کی دولتیں چاہیے، فراوانی چاہیے تو آ جاؤ، أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، میں تم کو طلاق دے کر آزاد کر دوں گا، تم جس مرد سے چاہو جا کر کے نکاح کر لینا۔ لیکن ساری بیویوں نے بیک زبان یہی کہا، ہم بھوکی ہیں، فاقے سے ہیں، تنگ دستی میں ہیں، جیسی بھی ہیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہی جینا ہے، آپ ہی کے ساتھ مرنا ہے۔ کسی قیمت پر بھی آپ کی بیویوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ کی جو سب سے پہلی بیوی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ چونکہ مکے کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھی، مکے کے بڑے بڑے تاجر ان کے پیسے سے کاروبار کیا کرتے تھے، پارٹنرشپ میں، ایماندار تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونے کے بعد اپنا سارا مال آپ پر نثار فرما دیا تھا۔ تو فرمایا کہ اچھی بیوی کے لیے پہلی صفت ہے تقوی، اچھی عورت جو تقوی والی ہے، الودود،
جو محبت کرنے والی ہو، المواتیہ جو شوہر کی ہم مزاج ہو، اس کے مزاج کی، اس کی خواہشات کی، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والی ہو، المواسیہ اس کی غمخوار ہو، خوشی ہو، غم ہو، تنگی ہو، فراوانی ہو، ہر حال میں شوہر کی محبت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، اور جب بھی وہ شوہر کو پریشان دیکھے تو اس کی پریشانی کو بہلانا، اپنے شوہر کا دل خوش کرنے کے لیے اور اس دقت کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہے اسے کرے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب پیغمبر علیہ السلام پر پہلی وحی آئی اور اس وحی کے بوجھ اور تقاضوں کے بار کی وجہ سے آپ نے یوں کہا، انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میری جان تو نہیں چلی جائے گی، تو ان کا دل بہلایا، فرمایا کلا، ہرگز ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدی، میں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کبھی آپ کو پریشان کر ہی نہیں سکتے، کبھی آپ کو بے یار مددگار چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ انک لتصل الرحم، آپ کو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہو، غریبوں کا خیال رکھتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، آپ کی صفات بیان کر کے آپ کے دل کو تسلی اور ڈھارس بنائے۔ ایسا نہیں کہ وہ رونے بیٹھ گئی یا تم جانو مجھے کیا مطلب، آپ کو تسلی دی قسم کھا کر کہ آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ ایسے ہیں، اللہ آپ کو کیسے پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں کیا، ان کے عزیزوں میں ورقہ بن نوفل ہیں جو پرانے مذہبی کتابوں کے عالم ہیں، ان کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ ذرا دیکھو یہ تمہارے بھتیجے محمد جو میرے شوہر ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ غار حرا میں کیا بات پیش آئی، ذرا سنو تو صحیح۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوری بات سنا دی تو ورقہ بن نوفل نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ کو غمگین نہیں ہونا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، مبارک ہو۔ یہ آپ کے پاس جو فرشتہ آیا یہ تو وہ ہے جو فرشتہ اب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، تو اس لیے غمخوار ہو، تو اچھی عورت تقوی والی ہو، محبت کرنے والی ہو، ہم مزاج ہو، شوہر کا خیال رکھنے والی ہو اور شوہر کی غمخوار ہو۔ اسی لیے اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بھی بتائی جن باتوں کی وجہ سے کوئی عورت اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں بری ہو جاتی ہے، قابل نفرت ہو جاتی ہے، سزا کی مستحق ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمْ، تمہاری جتنی بھی عورتیں ہیں ان میں سب سے بری عورت، سب سے زیادہ قابل نفرت عورت، وہ عورت جس سے اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ خفا اور ناراض ہیں، جن کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے، ان عورتوں میں سب سے بری عورت، فرمایا المتبرجات، سب سے بری عورتیں وہ ہیں جو اپنی خوبصورتی، اپنی زینت، اپنا بناؤ، اپنا سنگار اپنے شوہروں کے علاوہ غیر محرموں کو دکھا کے پھرتی ہیں۔ ڈاکٹر کے جا رہی ہیں تو میک اپ کے ساتھ، بازار میں خریداری کرنے جا رہی تو میک اپ کے ساتھ، میت میں جا رہی تو میک اپ کے ساتھ، اور اگر کسی شادی کی آفت میں جانا پڑ گیا تو پھر تو جتنا ننگا پن، جتنی بے حیائی اختیار کر سکتی ہیں
آج کی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں ان ساری حدوں کو پامال کر دیتی ہیں۔ شرم آتی ہے دیکھ کر کے، یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ یہ ایمان والی عورتیں ہیں۔ تو فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمْ، تم میں سب سے بری عورتیں وہ ہیں المتبرجات، جو اپنی زیب و زینت کو، اپنی خوبصورتی کو اپنے شوہروں کے علاوہ کہیں اور نمائش کرتی ہیں۔ المخیلات، اور فرمایا وہ عورتیں جو گھمنڈی ہیں، مالدار گھر سے تعلق رکھتی ہیں تو شوہر کو نچاتی ہیں، میرے باپ نے تو یہ دیا تھا، ہمارا خاندان تو اتنا بڑا ہے، ہمارا خاندان تو اتنا بڑا ہے، ہمارا تو یوں ہے، ہمارا تو وہ ہے۔ فرمایا یہ عورتیں جو گھمنڈی ہیں یہ دنیا کی سب سے بری عورتیں ہیں۔ تو پردہ نہ کرنے والی، بے پردگی اختیار کرنے والی، حیا کو چھوڑ کر بے حیائی کو اختیار کرنے والی، جو آج ہماری عورتوں میں اتنی کثرت کے ساتھ ہو گیا ہے کہ غیر مسلم عورتوں کے درمیان ہماری مسلمان عورتوں کو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ ان میں سے ایمان والی کون سی ہیں اور بے ایمان والی کون سی ہیں۔ جبکہ مومن کی تو شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ لاکھوں لوگوں میں بھی ہو تو اس کا ایمان بولے، اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا لباس، اس کا طرز عمل یہ پکار پکار کے کہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، یہ اللہ کا ماننے والا ہے، یہ ایمان کا حامل ہے۔ لاکھوں میں بھی چمکنا چاہیے۔ اور ہماری عورتوں کو اگر چھوڑ دیا جائے غیر ایمان والی عورتوں میں تو ان کے گھر والے پہچان لیں تو پہچان لیں، کوئی عام آدمی یہ طے نہیں کر سکتا کہ ان میں سے مومن کون سی ہے اور غیر مومن کون سی ہے، پہچان ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ جو بے حیائیاں دوسروں کے ہیں، جو بے پردگیاں دوسروں میں ہیں، اس سے کہیں زیادہ بے حیائی اور بے پردگی آج ہماری بہنوں نے اختیار کرنی شروع کر دی ہے۔ تو یہ جو عورتیں ہیں جن کو برا کہا گیا، کیا ہوگا ان کا؟ ذرا غور سے سنو، کیا ہوگا ان کا؟ یہ خوش ہیں کہ ہم نے فیشن کر لیا، ہم نے ایسا کر لیا، ہم نے ویسا کر لیا، لیکن مرنا تو ہے نا ایک دن، اور مرنے کے بعد پھر کیا ہونا ہے ذرا اس کو سنو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جن سے زیادہ سچی بات دنیا میں کسی نے بولی ہی نہیں اور نہ قیامت تک بول سکے گا۔ وہ فرماتے ہیں لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں جا ہی نہیں سکے گی، ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے نہیں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر بے پردہ عورتوں کے لیے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں تو جا ہی نہیں سکتی، ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو تک ان کو نہیں پہنچ پائے گی۔ جبکہ جنت کی خوشبو کتنی دور تک جاتی ہے؟ ایک دوسری روایت میں ہے وَإِنَّهَا لَتُوجَدُ مَسِيرَةَ 40 سَنَةً، جنت کی خوشبو، جنت سے کوئی آدمی اتنی دور کھڑا ہو کہ جنت کے اور اس کے درمیان 40 سال کے سفر کا فاصلہ ہو، وہاں تک بھی جنت کی خوشبو پہنچ جائے گی۔ اور آقا فرمانے یہ جو بے پردہ عورتیں ہیں، بے حیائی کرنے والی عورتیں ہیں، اپنی زینت دوسروں کو دکھانے والی عورتیں ہیں، بے حیائی کا ارتکاب کرنے والی عورتیں ہیں، غیر مردوں سے باتیں کرنے والی عورتیں ہیں، بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی عورتیں ہیں، دوپٹے کو پھینک کر شادی منڈپ میں مٹر گشتی کرنے والی عورتیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے لا یجدن ریحہا، ان کو تو جنت میں داخلہ تو کجا، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکے گی۔
اس لیے میری بہنوں صرف دنیا کو مت دیکھو، تمہیں پیدا کیا گیا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے، اس لیے ایسی بنو جیسی اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ کو کیسی پسند ہے؟ فرمایا جو ابھی میں نے عرض کیا، خیر نسائکم، تم میں سب سے بہترین عورتیں وہ ہیں الودود الولود، المواتیہ المواسیہ، اذا اتقین اللہ، تقوی ہو، شوہر کی غمخواری ہو، شوہر کے ہم مزاج ہو، اور جس سے محبت کرنے کو اللہ نے کہا اس سے بے پناہ محبت کرنے والی ہو۔ ایسی عورتیں وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کے رسول کو پسند ہیں۔ اس لیے میری بہنوں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مدرسہ، یہ تعلیم گاہیں، یہ حضرت مولانا کی محنتیں، ان سب کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ تم مدرسے میں پڑھو، سیکھو، اپنے گھروں میں جا کر اس دین کو سکھاؤ، تاکہ تم بھی ان عورتوں کی فہرست میں آ جاؤ جن عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت قرار دیا۔ یہ وعظ، یہ اجتماع، یہ جلسہ، یہ پڑھائی، یہ ساری چیزوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جیسا اللہ تبارک و تعالی ہم کو دیکھنا پسند فرماتے ہیں۔ اس لیے پڑھنے والی بچیاں بھی خوب اچھی طریقے سے محنت کریں، ان کے گھر والے بھی خوب اچھی طریقے سے محنت کریں، اور ایسا نہیں کہ بچیاں پڑھنے آ گئی ماں باپ نے بھیج دیا، نہیں، بچیوں کا ذمہ ہے کہ جو کچھ یہاں پڑھیں وہ اپنے گھر والوں کو جا کر بتائیں۔ بچیوں کے گھر والوں کا ذمہ ہے کہ وہ روزانہ ان سے سیکھیں کہ بتاؤ تم مدرسے میں کیا سیکھ کر کے آئے ہو۔ دھیان رکھو، جو بچے مدرسے میں آ رہے ہیں، مکتب میں آ رہے ہیں، ان کا ایمان تو محفوظ ہے، اور جو یہاں نہیں آ رہے ان کا حال کیا ہے؟ بس ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا کر ختم کرتا ہوں۔ اتنی خطرناک، اتنی افسوسناک بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنو کہ کتنا تڑپنے کے لائق یہ بات ہے، کتنی ہمیں چوکنا ہونے کی بات ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک استاذ ہیں، انہوں نے یہ واقعہ براہ راست مجھے بتایا، بجنور کے رہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں میں چھٹیوں میں اپنے گھر گیا تو میری بھتیجی وہاں اسکول میں پڑھتی ہے، میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ کی بھتیجی فلاں اسکول میں پڑھتی ہے مولانا، اس کا بھی پرسوں ترسوں کو ٹیسٹ ہونے والا، امتحان ہونے والا، ذرا دیکھو تو صحیح کیا پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے جیسے ہی اس کی کاپی لی تو اس میں لکھا ہے کہ 8 خداؤں کے نام یاد کر کے بتاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس میں رام، کرشن اور فلاں اور فلاں 8 خداؤں کے نام لکھ کر کے دے رہے ہیں۔ میری بہنوں بتاؤ 8 خدا ہیں یا صرف ایک خدا ہے؟ ایک خدا کے تصور سے ہمارے بچوں کو اسکولوں میں دور کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا ہمارے بچوں کو کہاں تک لے جا چکی ہے، ہمارے بچے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ وہی ان کی بھتیجی بتاتی ہے کہ چچا ایک مرتبہ میری کلاس کی ایک بچی کا سامان کھو گیا، وہ بیٹھ گئی منہ بنا کر کے، تو میں نے اس کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ بھی فکر مت کرو اللہ اور دے گا۔ تو کہتی ہے وہ بچی کہ اس نے میرے منہ پہ تماشا مار دیا کہ اللہ کیسے دے دے گا، رام دیتا ہے، فلاں دیتا ہے، فلاں دیتا ہے۔
تو ہماری بچیوں کو مشرک بنا دیا گیا ہے، بچوں کو مشرک بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر بچانا ہے تو بچوں کو گھروں میں دین سکھاؤ، مدرسوں میں دین سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حضرت بچے کا حفظ کرانا بلا مولانا ثناء اللہ کا بھانجا ہے، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولانا عبدالجبار کے پوتے ہیں ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ، مدرسہ نور اسلام کے امام سمجھیے ہیں۔ سمجھیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھے بیٹھے بیٹھے، اللہ اکبر کبیرہ، سو بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر رب یسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون صدق الله العظيم۔ صدق الله العظيم۔ دعائیں یاد کر لو، پھر آگے استاد انشاءاللہ یاد کراتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہترین حافظ بنائے، بہترین عالم بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دادے کے مغفرت کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان کا جانشین بنائے۔ آمین یا رب حضرت نانا بھی عالم تھے ماشاءاللہ، دادا بھی عالم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور والد صاحب بھی حافظ قرآن قاری، ماشاءاللہ۔ بہت اچھے قاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح بنائے۔ دعا کر لیں۔ اور چاچی کے دادا کے لیے بھی دعا کروا دیجیے۔ حضرت حاجی رئیس قریشی ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا بہت عطا زیادہ بیمار فرمائے، تندرستی عطا ان کے لیے فرمائے۔ دعا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت حضرت پیدا ان دنوں فرمائے۔ ہماری اہلیہ کے دادا کا انتقال ہوا قریب میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور والدہ کے فرمائے، لیے۔ اور آپ کی والدہ والد اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر میں اجالے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين۔
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك الخير اللهم إنا نسألك رضاك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يدخلني الجنة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا مباركا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك الرشد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة والسلامة والعافية في دنيانا وديننا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في أوطاننا اللهم بارك لنا في علمنا وعملنا وأموالنا وأوقاتنا وفي الأحوال كلها اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں ہر درجے گنہگار خطا کار ہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں کس کس گناہ کو ذکر کریں اے اللہ ساری زندگی سوائے گناہوں کے اور ہے ہی کیا اے اللہ پوری زندگی اے اللہ گناہوں سے بھرپور ہے اے اللہ اے اللہ ساری زندگی گناہوں سے بھرپور ہے اے اللہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک گزرا ہو ایک گھڑی بھی ایسی نہیں جس میں یقینی طور پر تیری رضا پر پورا عمل کیا ہو اے اللہ بہت گھاٹے میں چلے گئے بہت خسارے میں چلے گئے اللہ ہم نے خود کو تباہ کر لیا اللہ بس تیری رحمت کا سہارا ہے اللہ تباہی کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے سب اکٹھے کر لیے اللہ بس آپ کی رحمت اللہ آپ کا کرم ہی ہمارا سہارا ہے اے اللہ ایک ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں ایک ایک خطا کو معاف کرتے ہیں اے اللہ ایک ایک خطا کو معاف کرتے ہیں اے اللہ دلوں کو بدل دے اے اللہ دلوں کو بدل دے اے اللہ دلوں کو بدل دے نفسانی خواہشات کو دلوں سے نکال دے دنیا کی محبت کو نکال دے گندگیوں کو نکال دے وساوس کو نکال دے کفر کو نکال دے عصیان کو نکال دے اے اللہ نفاق کو نکال دے اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان بھر دیجئے قرآن بھر دیجئے تقوی بھر دیجئے اپنی محبت بھر دیجئے معرفت کا نور بھر دیجئے اے اللہ اس دل پہ بڑا ظلم ہوا پتہ نہیں کیا کیا بسا ڈالا اللہ ساری چیزوں کو نکال کر اپنی محبت اور اپنی معرفت کا مسکن ہمارے ان دلوں کو بھلا دیجئے اے اللہ ہر گناہ کی عادت چھوڑا دیجئے ہر بے حیائی کے کام سے بچا لیجئے اے اللہ ہر حرام کام سے بچا لیجئے ہر ناپسندیدہ کام سے بچا لیجئے اے اللہ اپنے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق دے دیجئے اے اللہ ہم سے تو ہونے والا ہے نہیں اب تو تباہ ہو چکے اے اللہ آپ ہی کی طاقت اور قوت ہے آپ ہی کی محبت پر بھروسہ ہے آپ ہمیں اپنے محبوب کاموں میں لگا لیجئے اے اللہ اچھے کام کرا لیجئے اور ان کو قبول فرما لیجئے ان پر جمنے کی توفیق مرحمت فرما دیجئے اے اللہ ایک ایک گناہ سے بچا لے ایک ایک گناہ سے بچا لے اے اللہ زندگی کا رخ بدل دیجئے
اللہ زندگی کا رخ بدل دیجئے، اپنی رضا کی طرف موڑ دیجئے، اپنی محبت کی طرف موڑ دیجئے، اپنے حبیب کے اتباع کی طرف موڑ دیجئے، اے اللہ اپنے حبیب کی سنتوں کی طرف موڑ دیجئے، اے اللہ اپنی مرضیات کی طرف موڑ دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کی طرف موڑ دیجئے، اے اللہ ہم کو موڑ دیجئے اپنی محبت کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، اے اللہ اپنی فرما برداری کی طرف موڑ دیجئے، اے اللہ لگا لیجئے، اے اللہ ہم بھٹک گئے ہیں، اے اللہ ہمیں لگا لیجئے، اپنے گھر سے وابستہ کر دیجئے، اپنے در سے وابستہ کر دیجئے، اے اللہ اپنی محبت اور یقین ہمارے دل میں بھر دیجئے، اے رب ذوالجلال ہمیں علم عطا فرما، عمل صالح مقبول عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو علم عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں میں حافظ پیدا فرما، علماء پیدا فرما، فقہاء پیدا فرما، محدثین پیدا فرما، مفسرین پیدا فرما، صلاحاء پیدا فرما، اتقیاء پیدا فرما، اپنے اولیاء پیدا فرما، دین کے دعات اور مبلغین پیدا فرما، اے رب ذوالجلال جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان سے راضی ہو جا، ان سے خوش ہو جا، اے اللہ ان کی قبروں کو اپنی رحمت کا گہوارہ بنا دے، اپنی رضا کا گہوارہ بنا دے، جنت کی کیاری بنا دے، اے اللہ ہمارے مولانا معین صاحب اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، اے اللہ ان کی اہلیہ کے دادا مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، تمام ایمان والے مرد عورتوں کی مغفرت فرما، اے اللہ سارے بیماروں کی شفا عطا فرما، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جن کا بھی نام لیا گیا تھا اے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت پیدا فرما، اے اللہ جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما، اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو عافیت کے گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ان کو صالح اولاد عطا فرما، اللہ میری بیٹی کو بھی اولاد عطا فرما، اللہ ہر بے اولاد کے دل کو ٹھنڈا کر، اے اللہ ان کو صالح اولاد نصیب فرما، اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اللہ دنیا میں نیک نامی اور عزت کا ذریعہ بنا، آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بنا، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت کے گھر نصیب فرما، اے اللہ اس مکتب کو خوب خوب ترقی عطا فرما، اس کے فیض کو عام فرما، اے اللہ مولانا کی عمر میں برکت پیدا فرما، ان کے ہاتھوں کو مضبوط فرما، اے اللہ ان کے معاونین کو مضبوط فرما، اے اللہ ان کی عمر میں برکت پیدا فرما، ان کی محنتوں میں برکت پیدا فرما، ان کے وقت میں برکت پیدا فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کے لیے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا، اے اللہ جتنے لوگ بھی اس مکتب میں کسی بھی طریقے سے مولانا کی معاملت کر رہے ہیں اے اللہ سب کی دنیا بھی بنا دے، سب کی آخرت بھی بنا دے، اے اللہ سب کی دنیا بنا دے، سب کی آخرت بنا دے، اے اللہ مولانا کے گھر میں سکون عطا فرما، برکت عطا فرما، غنا عطا فرما، اے اللہ یہاں سے تنگیوں کو دور فرما، اے اللہ فقر کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہر طرح کی فراوانی عطا فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی ہماری بہنیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں اے اللہ سب کی زندگیوں میں خیر پیدا فرما، خوشیاں پیدا فرما، راحتیں پیدا فرما، سہولتیں پیدا فرما، اے اللہ ان کی اولاد
اولادوں کو آباد اور خوشحال فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت فرما، ان کے والدین کو، اولاد کو، شوہروں کو، والدین کو، اے اللہ سب کو خوشحالی، ترقی، اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ جو بھی ہم سے محبت کرتے ہیں آپ سب کی مدد فرما، اے اللہ جو ہم سے عقیدت رکھتے ہیں سب کی مدد فرما، اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ جو بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، جن کا کسی طرح کا بھی ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما کر ان کی دنیا اور آخرت کی تمام ضرورتیں پوری فرما، اے اللہ ہم سب کی حاجتیں، ضرورتیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہماری دونوں جہان کی ضرورتیں اپنے فضل سے پوری فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.